السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن مجید کی وہ پہلی سورت الفاتحہ، اس پر کچھ بات کریں گے، جی، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، کتاب کی اصل بنیاد الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، یہ توفیق الہی ہے۔ سورت الفاتحہ، جیسا آپ نے کہا، ام الکتاب ہے، قرآن کا گویا دروازہ ہے، خلاصہ ہے، بالکل، ایک مکمل دعا بھی ہے اور اللہ سے بات کرنے کا بہترین طریقہ۔ سبحان اللہ۔ اور ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں۔ جی ہاں، اس کی اہمیت کا اندازہ یہیں سے ہو جاتا ہے، کوئی نماز اس کے بغیر مکمل ہی نہیں۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں کہ اس عظیم سورت کے معنی کو سمجھیں۔ جی ضرور، تو شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا، جی، یہ صرف ایک رسم تو نہیں ہے نا، یہ تو زندگی کا ایک اصول ہے۔ بالکل، اس میں برکت ہے، اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اور یہ اعتراف بھی کہ اصل طاقت تو وہی ہے۔ صحیح۔ اور یہاں دیکھیں، الرحمن اور الرحیم، اللہ کی رحمت کی دو صفات۔ مفسرین نے، خاص طور پر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے، بڑا اچھا فرق واضح کیا ہے۔ اچھا، کیا فرق ہے؟ الرحمن جو ہے وہ اللہ کی وہ عام وسیع رحمت ہے جو دنیا میں سب کے لیے ہے۔ سب کے لیے؟ ہاں، مومن، کافر، انسان، حیوان، سب، جو سانس ہم لے رہے ہیں، جو رزق مل رہا ہے، یہ سب اسی رحمان ہونے کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ الرحیم وہ خاص رحمت ہے جو قیامت کے دن صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ اللہ اکبر، یعنی دنیا میں سب پر مہربان اور آخرت میں خاص مہربانی مومنوں پر۔ بالکل، یہ اللہ کی رحمت کی وسعت بھی دکھاتا ہے اور اس کا خاص تعلق بھی اہل ایمان سے۔ واقعی؟ اور جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو گویا خود کو اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیتے ہیں نا؟ یقیناً، یہ تو توکل کا اظہار ہے۔ اچھا، تو دوسری آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ، یہاں الحمد میں صرف شکریہ نہیں بلکہ تعریف، بڑائی، سب کچھ شامل ہے۔ جی ہاں، الحمد بہت جامع لفظ ہے، ہر طرح کی حمد و ثنا کا اصل حقدار صرف اللہ ہے۔ اور پھر رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ تمام جہان؟ یہ صرف ہماری زمین یا سورج، چاند، ستارے ہی نہیں؟ نہیں، عالمین، جتنے بھی عالم ہیں، جو ہم جانتے ہیں، جو نہیں جانتے، فرشتے، جن، انسان، چرند پرند، کہکشائیں، نہ جانے کیا کیا۔ اللہ اکبر۔ سب کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، مالک، منتظم، وہی ایک اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس ایک ترکیب میں اللہ کی کیسی عظمت بیان ہوئی ہے، انسان سوچ کر ہی حیران رہ جاتا ہے۔ اور رب کا مطلب صرف پیدا کرنا نہیں بلکہ پالنا، پوسنا، ضرورتیں پوری کرنا، سنبھالنا، بالکل، پرورش کرنا، ہدایت دینا، اختیار رکھنا، سب کچھ رب میں شامل ہے۔ یہ توحید ربوبیت کا اقرار ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس کے فوراً بعد پھر وہی صفات آتی ہیں، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پہلے ربوبیت یعنی بادشاہت اور قدرت کا ذکر، اور پھر فوراً رحمت کا۔ اس تکرار میں کیا خاص بات ہے؟ حکمت یہ ہے، دیکھیں کہ اللہ کی بادشاہی اور اس کا پالنا یہ صرف قہر اور زبردستی پر نہیں ہے۔ اچھا، بلکہ اس کی بنیاد رحمت اور شفقت ہے۔ صحیح۔ وہ رب العالمین ہے، مالک ہے، لیکن ایک مہربان مالک ہے، قادر مطلق ہے، پر ساتھ ہی رحیم بھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو بندے کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو، اس کی عظمت کا احساس بھی، لیکن ساتھ ہی اس کی رحمت کی امید اور محبت بھی ہو۔ یہ توازن بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح، نہ بالکل بے خوف ہو جائے نہ مایوس۔ سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت توازن ہے۔ جی، اب اگلی آیت، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ قیامت کے دن کا مالک، وہ دن جب حساب کتاب ہونا ہے۔ ہاں، یوم الدین یعنی بدلے کا دن، جی، جزا سزا کا دن۔ اس دن اصل بادشاہی، اصل فیصلہ، اصل ملکیت صرف اللہ کی ہوگی۔ دنیا میں تو لوگ دعوے کرتے ہیں ملک لگ کے، وہ سب مجازی ہیں، عارضی۔ اس دن سب ختم، صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ یہ آیت تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے نا، کہ جواب دینا ہے۔ بالکل، غفلت سے جگاتی ہے کہ یہ زندگی بس کھیل تماشا نہیں، اس کا نتیجہ نکلنا ہے۔
لیکن دیکھیں یہاں بھی رحمت ہے کہ پہلے سے بتا دیا گیا ہے تاکہ ہم تیاری کر لیں۔ الحمدللہ، یہ بھی اس کی مہربانی ہے۔ بالکل، ڈرانا مقصد نہیں، خبردار کرنا اور تیاری کا موقع دینا ہے۔ اچھا، تو اب تک حمد ہوئی، صفات کا بیان ہوا، آخرت کا ذکر ہوا۔ اب بندہ گویا اللہ سے براہ راست مخاطب ہے۔ جی ہاں، اب رخ اللہ کی طرف ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تو جیسے پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ بلا شبہ، یہ تو روح دین کی۔ ایاکا، صرف تیری ہی، یہ لفظ پہلے لانے سے حسر پیدا ہوتا ہے، یعنی کسی اور کی نہیں۔ کسی اور کی نہیں۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، نماز، روزہ، دعا، ذکر، قربانی، محبت، خوف، امید، توکل، سب صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ یہ ہے توحید الوہیت، یعنی عبادت میں توحید۔ اللہ اکبر۔ کسی نبی، ولی، فرشتے، کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور دوسرا حصہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جی، یہ توحید ربوبیت کا تقاضا ہے، یعنی ہر مشکل میں، ہر ضرورت میں، دنیا کی ہو یا دین کی، اصل مددگار، اصل سہارا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسباب اختیار کرنا الگ بات ہے۔ وہ تو حکم ہے، اسباب ضرور اختیار کرنے، لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں بلکہ اسباب پیدا کرنے والے یعنی اللہ پر رکھنا ہے۔ مدد اسی سے مانگنی ہے۔ یہ آیت تو شرک کے سارے دروازے بند کر دیتی ہے۔ بالکل، عبادت میں بھی اور مدد مانگنے میں بھی۔ یہ بندے اور رب کا سیدھا تعلق ہے، کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ وہ تو شے رخ سے بھی قریب ہے، سبحان اللہ۔ سنتا ہے، جانتا ہے۔ یہ آیت بندے کو غیروں کی محتاجی سے آزاد کر کے صرف ایک اللہ کا محتاج بناتی ہے، اور یہی اصل عزت ہے۔ واقعی، کیا گہری بات ہے۔ اچھا، جب بندہ یہ اقرار کر لیتا ہے کہ عبادت بھی تیری، مدد بھی تجھ سے، تو پھر وہ سب سے اہم چیز مانگتا ہے۔ جی، سب سے بڑی ضرورت۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ دعا، یہ ہے اصل مانگنے کی چیز، ہدایت، رہنمائی، صراط مستقیم، وہ راستہ جو سیدھا ہو، جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، کوئی گمراہی نہ ہو، جو سیدھا اللہ تک پہنچا دے۔ کیونکہ انسان تو بھٹک سکتا ہے نا، اپنی عقل سے، خواہشات سے۔ بالکل، بھٹک سکتا ہے۔ ہمیں ہر قدم پر اللہ کی ہدایت چاہیے، علم بھی چاہیے کہ صحیح کیا ہے، اور توفیق بھی چاہیے کہ اس پر چل سکیں۔ تو یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کون سا راستہ ہے یہ؟ بنیادی طور پر تو یہ اسلام کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، ان کی زندگی کا راستہ ہے۔ اور ان کے ساتھیوں کا؟ جی بالکل، صحابہ کرام کا راستہ، اور جو بھی نیکی میں ان کے پیچھے چلے ان کا راستہ۔ یعنی یہ کوئی نیا راستہ نہیں، وہی راستہ ہے جو اللہ کو ہمیشہ سے پسند ہے۔ سبحان اللہ! تو ہم صرف راستہ جاننا نہیں مانگ رہے، بلکہ اس پر چلنے کی توفیق بھی۔ جی ہاں، علم اور عمل دونوں کی توفیق، استقامت بھی۔ اچھا، لیکن بات یہاں پوری نہیں ہوئی۔ اگلی آیت اس سیدھے راستے کو اور واضح کرتی ہے، مثالوں سے۔ جی بالکل، وضاحت آ رہی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کا۔ ہاں، اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے۔ پہلا حصہ مثبت ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اس کی وضاحت قرآن میں ہی سورۃ النساء میں آتی ہے کہ یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں یعنی سچے لوگ، شہداء ہیں، اور صالحین یعنی نیک لوگ ہیں۔ اللہ اکبر! انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلائے۔ آمین۔ تو ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان بہترین لوگوں کے نقش قدم پر چلا۔ آمین۔ اور پھر دعا کا دوسرا حصہ ہے جس میں پناہ مانگی گئی ہے۔ جی، منفی پہلو، کن راستوں سے بچنا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ یہ کون ہے مغضوب علیہم؟ مغضوب علیہم، جن پر غضب ہوا۔ عام طور پر مفسرین کہتے ہیں، جیسے ابن کثیر نے بھی اشارہ کیا، کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں علم تو ملا، حق کو پہچانا، لیکن جان بوجھ کر مانا نہیں، تکبر کیا، نافرمانی کی۔ اچھا۔ مثال کے طور پر
بنی اسرائیل کے بعض گروہ جنہیں کتاب ملی مگر انہوں نے عمل نہیں کیا، انبیاء کی نافرمانی کی۔ لیکن یہ صرف ان کے لیے خاص نہیں، ہر وہ شخص یا قوم جو علم کے باوجود حق سے منہ موڑے وہ اس میں آ سکتا ہے۔ یعنی جان بوجھ کر غلط راستے پر چلنے والے۔ بالکل۔ اور دوسرا گروہ وَلَضَّالِّينَ، اور نہ گمراہوں کا۔ الضالین کون ہے؟ الضالین وہ ہیں جو راستے سے بھٹک گئے، یعنی انہیں حق کا صحیح علم نہیں ملا، یا وہ جہالت میں رہے، یا غلط فہمی کا شکار ہو گئے، یا دین میں غلو کر بیٹھے۔ اچھا، یعنی لا علمی کی وجہ سے بھٹکنے والے؟ ہاں، لا علمی یا غلط فہمی، جیسے تفاسیر میں مثال نسائیہ کی دی جاتی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں غلو کیا اور توحید سے ہٹ گئے۔ مگر یہ بھی عام ہے، ہر وہ شخص جو صحیح راستے سے لا علمی یا غلطی کی وجہ سے ہٹ جائے وہ ضالین میں شامل ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ! تو گویا ہم دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے درمیانے سیدھے راستے پر چلا اور ان دو انتہاؤں سے بچا لے، ایک وہ جو جان کر نہیں مانتے اور غضب کے حقدار بنتے ہیں، دوسرے وہ جو بے خبری میں بھٹک جاتے ہیں۔ بالکل، کتنی جامع دعا ہے، بہترین کی طلب اور ہر قسم کی گمراہی سے پناہ۔ الحمدللہ، واقعی یہ سورت اپنے چھوٹے سے حجم میں پورے دین کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اللہ کی حمد، اس کی صفات، توحید خالص اور پھر ہدایت کی یہ مکمل دعا۔ اسی لیے تو اسے ام الکتاب کہا گیا ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے، قرآن کا گویا دیباچہ ہے۔ صحیح کہا، یہ اللہ سے ہماری گفتگو کا آغاز ہے۔ جی، ایک بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ کہ ہم دن میں کتنی بار یہ سورت پڑھتے ہیں نماز میں؟ فرض نمازوں میں 17 مرتبہ کم از کم۔ جی بالکل۔ اگر ہم ہر بار صرف الفاظ نہ دہرائیں بلکہ ایک لمحے کو ٹھہر کر سوچیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، اپنے رب سے کیا عہد کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، تو ہماری نمازوں میں کتنا فرق آ سکتا ہے۔ بہت بڑا فرق آ سکتا ہے۔ یہ واقعی غور طلب نکتہ ہے۔ اگر اس شعور کے ساتھ پڑھیں تو یہ صرف تلاوت نہیں رہتی، یہ اللہ سے ایک زندہ تعلق، ایک مکالمہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے معنی کو سمجھ کر پڑھیں۔ آمین۔ یقیناً اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ وعلیکم، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔